अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट लेक्चर है वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, जिसको हम वर्सा इफेक्ट भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे वर्सा इफेक्ट को, और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी रीज़न थे जिसकी वजह से वर्सा इफेक्ट जो है बाद में ख़त्म हुई। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, वर्सा इफेक्ट जो है वो एक मिलिट्री अलाइंस था उस वक्त अगेंस्ट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो के ख़िलाफ़। लेकिन हम देखते हैं कि नेटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रही है, अभी तक मौजूद है, लेकिन वर्सा इफेक्ट जो है वो ख़त्म है। तो आज हम इस लेक्चर में ज़ाउल वर्सा इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम बैकग्राउंड देखें तो डियर फ्रेंड, बहुत टाइम अगर हम देखें, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट होने का सबसे जो मेन रीज़न था वो ये था कि जर्मन कौम जो थे, जर्मनी जो थे, वो ब्रिटेन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो बदला ले रहे थे। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी पहली जंग अज़ीम जो हुई थी वो भी जर्मन और ब्रिटेन के दरमियान हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक। उस जंग में, पहले जंग अज़ीम में, जब बरतानिया ने सेंट्रल पावर में उस वक्त जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जो खिलाफत उस्मानिया थे उसको शिकस्त दी, तो उसके बाद जर्मन इसके हवाले से उनके दिल में एक ये बदला लेने की एक ख्वाहिश थी, उनकी एक जज्बा था कि हम किसी न किसी तरह ब्रिटेन से अपना बदला ले लें। तो हम देखते हैं, तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद जर्मन के पास एक ऐसे लीडर, हिटलर के फॉर्म पे एक नया लीडर जो मिलता है। तो वो लीडर जब 1939 में ब्रिटेन से अपना बदला लेने के लिए यूरोप में फ़र्स्ट टाइम पोलैंड पर अटैक करता है, क्योंकि जब वो पोलैंड पर अटैक करता है तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ हो जाता है, और हिटलर ये चाहते थे कि वो पूरे यूरोप पे अपना कंट्रोल जमाएं, यानी पूरे कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप को कंट्रोल कर दें। जब हम देखते हैं, तो जब ये स्टार्ट हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, इन तक हम देखते हैं कि जब हिटलर बिल्कुल तौर पर इस मिशन में नाकाम हुए, और जर्मनी की जो इकोनॉमी, मिलिट्री पावर, सब कुछ जो था वो कमज़ोर हुआ, यानी बिल्कुल ख़त्म हुआ। तो उसके बाद हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक नए दो पावर हमने सामने आते हैं दुनिया पर, एक जो नए बड़े पावर इकोनॉमी के वजह से, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और सेकेंड जो है उस वक्त जो यूएसएसआर, मौजूदा इस वक्त जो है रशिया है, उस वक्त यूएसएसआर का मतलब है यूनियन ऑफ साउथ सोशलिस्ट रिपब्लिक। उस वक्त ये दो बड़े यूनियन ब्लॉक थे जिसको हम ए और बी ब्लॉक कहते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज़्यादातर कुछ ममालिक जो थे उन्होंने ए ब्लॉक के साथ दिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ, और कुछ ममालिक ने यूएसएसआर के साथ दिया। तो उसके बाद इन दोनों के दरमियान एक रेस स्टार्ट हुई, एक पावर का, एक दुनिया पर सुपर ताकत बनने के लिए उन दोनों के दरमियान एक वॉर स्टार्ट होती है, जिसको हम नाम देते हैं कोल्ड वॉर। तो डियर फ्रेंड, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1948 से लेकर 1991 तक, तो एक इस पीरियड में हम देखते हैं कि दो ऐसे मिलिट्री अलायंस बनते हैं। एक जो हमने पहले एक लेक्चर में हमने डिटेल के साथ हमने पढ़ा है, जिसको हम नाम देते हैं नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो डियर फ्रेंड्स, उस एक मिलिट्री अलायंस जो हमने उस पर कम्प्लीट एक लेक्चर बनाया है, उसका जो वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। जो एक मिलिट्री अलायंस बनी वो है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अलायंस जब बनी थी, इसमें 30 ममालिक थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ, और नेटो का मेन मकसद ये था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने इत्तेहादों, यानी अपने जितने भी इसके अलायंस हैं, उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने एक नेटो बनाई अगेंस्ट यूएसएसआर। और उसके बाद हम देखते हैं डियर फ्रेंड, जब ये नेटो बनाई गई, और उसके बाद दूसरा ब्लॉक जो बी ब्लॉक था यूएसएसआर, तो वो अपने पावर बैलेंस करने के लिए उनके ख़िलाफ़ उनको एक मिलिट्री अलायंस बनाना चाहते थे। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं जब उस वक्त जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो कमज़ोर हुई, और वो दो हिस्सों में तकसीम हुई थी, दो ब्लॉक में, यानी दो उसमें तकसीम थे। फर्स्ट वन जो था वो वेस्ट जर्मनी था, और सेकेंड जो था ईस्ट जर्मनी। जब वेस्ट जर्मनी ने नेटो को मेंबरशिप हासिल किया 1955 में, यानी 1955 में, जब उन्होंने वेस्ट जर्मनी ने नेटो को, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप हासिल किया, तो उसके बाद
جو USSR یہ دیکھ رہی تھی کہ جرمنی نے کیوں اس نیٹو میں ممبرشپ حاصل کی. تو سب سے جو اگر بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھیں اس کی اس میں ہسٹری میں دیکھیں تو ورسا پیکٹ کا بننے کا مین جو سبب بنا ہے، مین ریزن جو تھا وہ یہ تھا کہ جرمنی جو اس وقت تھی، ویسٹ جرمنی نے نیٹو کو جب اس میں ممبرشپ حاصل کی تو اس کے بعد ورسا پیکٹ بنائی. سیکنڈ ریزن اس کا مین یہ تھا، جب نیٹو بنائی گئی تھی اس وقت 4 اپریل 1949 کو، یعنی 1949 کو جب یہ بنائی گئی تھی تو اس وقت اس جو یورپ میں ایک ان بیلنس پاور کے والے سے، کیونکہ یورپ میں سارے ممالک جو تھے وہ نیٹو میں نہیں تھے، کچھ ممالک جو تھے وہ بی بلاک کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، جس کو ہم نام دیتے USSR، یونین آف ساؤتھ سوشلسٹ ریپبلک کے ساتھ دینا چاہتے تھے. تو اس کے خلاف ایک بیلنس پاور کو بیلنس کرنے کے لیے تو ورسا پیکٹ بنائی گئی. تو ڈیئر فرینڈز، فرسٹ ٹائم ورسا پیکٹ جو بنائی گئی تھی وہ 14 مئی 1955 کو ورسا پیکٹ پولینڈ میں ایک آرگنائزیشن ہوئی، ان کے درمیان ایک ٹریٹی ہوئی تھی، اس پر انہوں نے سائن کیا تھا. اور اس میں جب اس ممبر اسٹیٹ نے اس پر سائن کیا تو اس میں 7 اسٹیٹ جو تھے وہ ایسٹرن بلاک سے تھے، ایسٹرن اور سینٹرل یورپ سے اس طرح بلاک سے تھے، اور ایک خود USSR اس وقت جو یونین آف سوشلسٹ ریپبلک تھی. یعنی ان 7 کے درمیان ایک 7 اور سوویت یونین کے درمیان ایک ٹریٹی پر سائن کیا اور اس کو نام دیا ورسا پیکٹ. تو ڈیئر فرینڈس، ہم دیکھتے ہیں کہ ورسا پیکٹ میں اس وقت کتنے ممالک ہیں وہ، کیونکہ نیٹو جو تھی، نیٹو اس وقت 29 ممبر سے نیٹو کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ جب یہ بنائی گئی ورسا پیکٹ بنائی گئی تو اس میں 7 جو تھے وہ ایسٹرن بلاک سوشلسٹ ریپبلک آف سینٹرل اینڈ ایسٹرن یورپ کے تھے، اور 15 ممالک USSR میں آلریڈی یونین کے حصہ تھے، کیونکہ USSR میں 15 ممبر اسٹیٹس ہیں. ان میں سے 15 ممبر اسٹیٹ میں سے ایک رشیا خود تھی، اور 14 دوسرے رشیا کے جو ارد گرد ممالک تھے ان کے ساتھ جو انہوں نے یونین بنایا تھا، جن میں سے آرمینیا، آذربائیجان، بیلاروس، استونیا، جارجیا، قازقستان، کرغزستان، لٹویا، لیتھونیا، مولڈووا، رشیا جو آلریڈی تھی، تاجکستان، ترکمانستان، یوکرین، ازبکستان. یعنی یہ 14 اسٹیٹ اور رشیا خود، ان کے درمیان جو ایک یونین بنایا تو USSR تھے، اور 7 دوسرے اسٹیٹ جو تھے وہ ایسٹرن بلاک سوشلسٹ ریپبلک آف سینٹرل اینڈ ایسٹرن یورپ سے تھے، 7 دوسرے. یعنی یہ ٹوٹل ملا کر اگر ہم کہیں 7 ہوتے اور 15 یہ تھے، 22 اسٹیٹس، یعنی اس پر ورسا پیکٹ ٹریٹی بنائی گئی. تو ڈیئر فرینڈس، یہ جب بنائی گئی اور اس کا مین مقصد یہ تھا، جو اس وقت کولڈ وار سٹارٹ تھا ان دونوں کے درمیان، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان، اور دوسرا جو تھا یونین آف ساؤتھ سوشلسٹ ریپبلک کے درمیان. تو یہ دونوں جو ملٹری الائنس سے ایک دوسرے کے خلاف اپنا کام کر رہے تھے. تو اس وقت جب یہ ورسا پیکٹ، جس کو ہم ورسا ٹریٹی آرگنائزیشن بھی کہتے ہیں، یہ بنائی گئی تو اس کا ہیڈ کوارٹر جو رکھا گیا ہے وہ ماسکو میں رکھا، یعنی سوویت یونین کی کیپٹل میں رکھا گیا. اور ڈیئر فرینڈز، یہ ایک ملٹری الائنس تھا، کولیکٹیو ڈیفینس ٹریٹی تھا، کہ جتنے بھی ممبرس جو اسٹیٹ ہے ورسا پیکٹ کی حصہ ہے، اس ممبرس کی ڈیفینس کرنا، ان کی سیکیورٹی کا مین، ان کے سیکیورٹی کے لیے یہ ورسا پیکٹ جو کمبائن اپنا رول ادا کرے گی. تو ڈیئر فرینڈز، اس میں جو ممبر اسٹیٹ جو تھے ورسا پیکٹ میں سے، وہ فرسٹ ون جو تھا آرمینیا، بلغیریا، چیکوسلوواکیا، ایسٹ جرمنی، ہنگری، پولینڈ، رومانیہ اور سوویت یونین میں 15 اسٹیٹس ہیں. تو یہ 7 ہوتے اور سوویت یونین میں 15 اسٹیٹ، کل ملا کر 22 اسٹیٹس ورسا پیکٹ کے حصہ تھے. ورسا پیکٹ کے مین آبجیکٹیوز اگر ہم دیکھیں ڈیئر فرینڈ، اس کا مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ ٹو سیف گارڈ دا سیکورٹی آف اٹس ممبر اسٹیٹس، یعنی ممبر اسٹیٹس کی پروٹیکشن کرنا، اس کی ٹیریٹری کی، یعنی اس کی آزادی کی، اس کی فریڈم کی. ہم نے کمبائن مل کر اس کی ہر ایک اسٹیٹ ممبر اسٹیٹس کے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کر کے اس کی پروٹیکٹ کرنا ہے اگینسٹ نیٹو. سیکنڈ جو اس کا مین جو امپورٹینس یہ تھا، یعنی آبجیکٹیو یہ تھا، ٹو انکریز دا ملٹری کوآپریشن امونگ اٹس ممبر اسٹیٹس، یعنی ملٹری کوآپریشن ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے بڑھانا ہے. دیکھتے ہیں اس وقت جب ورسا پیکٹ میں سب سے زیادہ جو پاورفل ملٹری تھی اس وقت رشیا کے آلریڈی خود تھی، کیونکہ رشیا ایک یونین تھا اس وقت، سب سے پاورفل یونین تھی دنیا میں، USSR، یونین آف سوشلسٹ ریپبلکس. اس وجہ سے یورپ کے جتنے بھی دوسرے 7 اسٹیٹ جو نے اس کے ساتھ دیا، ان کا یہ یقین تھا کہ ورسا پیکٹ میں ہمارا جو سوویت یونین ہے
وہ ہمارا اچھی طرح سے ہمارا پروٹیکشن کر سکتا ہے اگینسٹ نیٹو کے خلاف، کیونکہ نیٹو بھی ایک ملٹری الائنس ہے، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن۔ تو یہ دو مین اس کے وہ ہوتے ہیں آبجیکٹیوز سے۔ اور ڈیئر فرینڈس، جب ورسا فیکٹس یہ ان کے درمیان ایک فیکٹس اگینسٹ نیٹو کے خلاف، اور ہم دیکھتے ہیں ڈیئر فرینڈس جب نیٹو یو ایس ایس آر جو ہے اس کا اینڈ اس وقت آتی ہے جب یو ایس ایس آر وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی وجہ سے، یہ جب افغانستان میں انویشن ہوتی ہے 1979 میں، جب یو ایس ایس آر یونین آف ساؤتھ سوشلسٹ ریپبلک جب افغانستان میں ڈائریکٹ کابل پر اٹیک کرتے ہیں، اس وقت اپنے مفاد کے لیے، اپنے منرلز کے لیے، افغانستان کے منرلز کو حاصل کرنے کے لیے جب یو ایس ایس آر اس پر اٹیک کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب امریکہ انڈائریکٹلی طور پر پاکستان کو یوز کر کے وہاں پر یو ایس ایس آر کو توڑنے کے لیے، یعنی وہاں پر اس کو شکست دینے کے لیے، تو اس مقصد میں امریکہ کامیاب بھی ہوئی ہے۔ اور 1991 میں ہم دیکھتے ہیں جب یو ایس ایس آر کمپلیٹلی طور پر ختم ہوا، کیونکہ 1989 سے جب یہ افغانستان سے نکل گئی، 10 سال کے بعد اس کو شکست ہوئی یو ایس ایس آر کو افغانستان میں، اور 1999 کو اس یو ایس ایس آر کا اینڈ اختتام آیا۔ جب یو ایس ایس آر آلریڈی ختم ہونے والا تھا، یعنی بریک ہونے والا تھا، تو کیونکہ اس کے ممبرز اس سے آزادی فریڈم کی مطالبات کر رہے تھے یو ایس رشیا سے، کیونکہ اس کے 14 اسٹیٹ جو تھے، تو اسی وقت یہ جو ایک ان کے درمیان ایک ورسا فیکٹ تھا وہ بھی ختم ہونے والا تھا، کیونکہ اس بعد جب 1999 میں ایک میٹنگ ہوتی ہے ہنگری میں، اس میں 25 فروری 1991 میں ان تمام اسٹیٹس کے جو ہے فورن منسٹر، ان کا ایک میٹنگ ہوتی ہے ہنگری میں، اور اس کی ورسا فیکٹ اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اس کے اختتام کا جو مین دو ریزن یہ تھے، فرسٹ ریزن یہ تھا کہ ایسٹرن یورپ میں، خاص کر جو اس کے ممبر اسٹیٹ تھے اس وقت، ایسٹرن بلاک سوشلسٹ ریپبلک آف سینٹرل اینڈ ایسٹرن یورپ، سینٹرل اور ایسٹرن یورپ میں ایک اس وقت ایک ریولوشن، ایک انقلاب آیا کمیونسٹ کے خلاف، کہ ہم کمیونسٹ جو حکومت ہے اس کو ہم نہیں چاہتے، اور وہ ایک آزاد ڈیموکریسی کے تحت اپنا ملک چلانا چاہتے تھے، کمیونسٹ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس کے خلاف، یعنی فال آف کمیونزم کے خلاف ان کا ایک انقلاب آیا 1989۔ تو یہ بھی اس کا ایک مین ریزن ہے ورسا فیکٹ کا ختم ہونے کا۔ اور سیکنڈ جو مین ریزن اس کا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں 1990 میں ایک بار پھر جو ہے یہ جو جرمنی تھا اس کا رینیفیکیشن ہوتی ہے، یعنی دوبارہ وہ کمبائن ہوتا ہے، ایسٹرن جرمنی اور ایسٹرن جرمنی۔ جو ویسٹرن جرمنی جو تھا وہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کا حصہ تھا، ایسٹرن جرمنی جو ہے وہ ورسا فیکٹ کا حصہ تھا، یعنی دونوں مخالفین جو ایک ملٹری الائنس سے، ایک اس کا حصہ تھا، ویسٹرن جرمنی نیٹو کا حصہ تھا، اور ایسٹرن جرمنی جو تھا وہ ورسا فیکٹ کا حصہ تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1990 میں ایک بار پھر ان دونوں کا کمبائنیشن ہوتی ہے یا کمبائن ہوتے ہیں اور ایک جرمنی بناتی ہیں واپس۔ تو یہ سیکنڈ مین ریزن اس کا ورسا فیکٹ کا ختم ہونے کا مین ریزن یہ تھا۔ تو ڈیئر فرینڈز، جب ہم دیکھتے ہیں کہ 25 فروری 1989 کو ورسا فیکٹ ختم ہوئی، اور اس کے بعد یو ایس ایس آر جو ایک یونین تھا اس وقت وہ بھی ختم ہوا، اس کا اینڈ آیا، اور اس سے باقی 14 اسٹیٹس الگ ہوئے، اپنا آزادی کا اعلان کیا۔ اس 14 اسٹیٹ میں سے 6 اسٹیٹ جو جس کو ہم سینٹرل ایشین اسٹیٹس کہتے ہیں، ان میں سے مسلم اسٹیٹس ہیں، انہوں نے بھی اپنا آزادی کا اعلان کیا، اور رشیا جو تھا ایک یونین تھا وہ بریک ہوا، اور ایک الگ رشیا، ایک الگ اسٹیٹس کے طور پر نمودار ہوا، کیونکہ اس سے تمام جتنے بھی اتحادی تھے انہوں نے اپنا آزادی کا اعلان کیا۔ تو اس طرح جب ورسا فیکٹ ختم ہوا، اور اس کے بعد یہ یو ایس ایس آر جس کو ہم یونین آف سوشلسٹ ریپبلک کہتے ہیں وہ بھی ختم ہوا۔ اور آج لیکچر اتنا ہی تھا، ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، والسلام۔